بسم ربی عزیز دوستو، میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ احمدیہ کلٹ اکثر کہ نبوت جاری ہے، نبی آ سکتا ہے، اس کے لیے سورۃ فاتحہ اور سورہ نساء کی آیات کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں جیسے بہت مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ لوگ لفظوں سے کھیلتے ہیں اور اسی لفظوں کے ہیر پھیر سے لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پہ لانے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے آج کے لیے جو میں نے رکھا ہے وہ اسی حوالے سے یہ ان کی پاکٹ بک ہے، احمدیہ پاکٹ بک ہے، یہ جماعت کی طرف سے جو عبد الرحمن خادم صاحب نے اس کو شائع کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب آج کے جو ان کے نام نہاد سکولرز ہیں، راہ خدا پہ بیٹھتے ہیں، یا جو بھی ان کے جامعہ سے مربی تیار ہوتے ہیں، وہ مطلب ان کے پاس یہ احمدیہ پاکٹ بک ہونی اور اس سے پوری طرح سے مستفیض ہونا لازم ہے، اور جو اکثر بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کے پاس یا نیٹ پہ خاص طور پہ بیٹھ کے کہ یہ فوری طور پہ ان کے پاس یہ احمدیہ پاکٹ بک ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر 253 پر عورتیں کیوں نبی نہیں بنتی، اب جو انہوں نے لفظوں سے کھیل کھیلی ہوئی ہے، جس طرح سے انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جس طرح سے اپنے پاس سے چیزیں لے کے آتے ہیں، صرف میرا پوائنٹ اس چیز پہ وہ ہے، آپ غور کریں کہ یہ کس طرح تمام چیزیں بدلتے ہیں، اور یہ سارا اس کلٹ کا جو کاروبار ہے وہ سارا انہی لفظوں سے، انہی ہیرا پھیریوں سے پر مبنی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کس طرح احادیث کو، قرآنی آیات کو مروڑا تروڑا، کیا کچھ نہیں کیا، اس کی ایک بہترین مثال۔ اور یہ ان کے جو ہیں سو کالڈ سکالرز، وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ اس سے پیشتر جو ان کی کہی گئی باتیں جو ان کی ضبط تحریر میں آ چکی ہیں وہ کیا ہیں۔ وہاں پہ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 253 پہ، اب سوال یہ ہے، پہلے مطلب وہ بتاتے ہیں کہ غیر احمدی یعنی مسلمان حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ والی لے لیں جس میں امکان نبوت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ عورتیں بھی کرتی ہیں، تو عورتوں کو پھر کیوں نبوت نہیں ملتی اگر اسی سے ہم دیکھیں کہ امکان نبوت ہے۔ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ان علیہم کہ انعام علیہم سورہ نساء کی کہ ان لوگوں پہ جنہوں اللہ کا انعام ہوئے کہ میں جو لوگ شامل ہیں ان میں سے کوئی عورت بھی کبھی نبی نہیں ہوئی، تو اس کا جواب وہ کہ عورت کیوں نبی نہیں ہوتی، تو اس کا جواب اللہ خود دیتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي عَلَيْهِمْ، یعنی سورہ انبیاء کی 8ویں آیت یہ کوٹ کر رہے ہیں، یعنی اے نبی ہم نے آج تک کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ یہاں پہ یہ چیز میں صرف آپ پہ دکھانے کے لیے کہ یہ ہائی لائٹڈ چیز ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یعنی اے نبی ہم نے آج تک کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اب اسی کا ترجمہ ان کی تفسیر صغیر سے، اسی کا ترجمہ تفسیر صغیر کے اندر مرزا بشیر الدین محمود نے جو اس کلٹ کے دوسرے گدی نشین تھے وہ کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے پہلے حاشیہ کے اندر بریکٹ کے اندر بھی ہمیشہ مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا کرتے تھے اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ یہ ان کی تفسیر صغیر ہے، اور یہ اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مرزا بشیر الدین محمود کہہ رہے ہیں کہ جی مردوں کو ہم صرف، یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں
کہ ہم نے آج تک کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ عزیز دوستو، یہ جو لفظ اس میں عورت ہے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اور یہ کہاں ہے کہ ہم نے نبی نہیں بنایا؟ اب ہوگا کیا کہ جب یہ بات آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو یہ آپ کو کہیں گے کہ جی یہ ہم مفہوم بتا رہے ہیں آپ کو، ہمارا مطلب یہ ہے۔ عزیز دوستو، میں ایک عرض کر دوں چھوٹی سی، آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کے ساتھ، دنیا کی کسی بھی تحریر کے ساتھ آپ جو کھیل کھیلنا چاہیں کھیلیں، لیکن دین کے معاملے میں قرآنی آیات کے ساتھ آپ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے۔ اور جب بھی آپ یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے، آپ گمراہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ احمدیہ کلٹ جو ہے، یہ اس گمراہی کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے جس میں اس کے ہر پڑھے لکھے سوچنے سمجھنے والے کی عقل پر بھی پردے پڑ چکے ہیں، یا وہ اس حد تک مجبور ہو چکے ہیں کہ ان کو اس طرح سے اس کلٹ نے جکڑ رکھا ہے کہ وہ اس میں سے نکل نہیں سکتے۔ لیکن میں پر امید ہوں، احمدی دوستو، میں پر امید ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں، آپ صرف ان چیزوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ان کے لفظوں کو دیکھ لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے جو تنخواہ دار ملازمین ہیں اس کلٹ کے، یہ صرف لفظوں سے کھیل رہے ہیں، اور انہی لفظوں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کے دوسرے خلیفہ لکھ رہے ہیں کہ ہم مردوں میں سے ہمیشہ رسول بناتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کبھی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اب ظاہر تو بات آئے گی کہ ہاں جی، جب یہ کہا کہ صرف مردوں میں سے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ عورتوں میں سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ مطلب کیوں نکال رہے ہیں جب وہ بات وہاں پہ جو کہی جا رہی ہے آپ وہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ اور پھر آگے چل کے یہ مضمون کسی اور طرف نکلتا ہے، کسی اور طرف لے کے جاتا ہے آپ کو، بہت سی اس میں سے باتیں واضح ہوتی ہیں، اور پوری آیت کو کوٹ نہ کرنا، صرف اتنی بات ہی کر دینا۔ اگر آپ پورا پڑھ لیں اس کے سامنے، چونکہ یہاں پہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سارے اس کے صفحات جو ہے وہ پڑھ کے دوں، لیکن اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ اسی چیز کے اوپر آپ کو اگر یہ چیز ترغیب دیتی ہے تو آپ اس کو پڑھیں، تو آپ پر صرف یہ چیز کہ عقیدت اور تعصب کی عینک کو اتار دیجئے۔ نہ یہ سوچئے کہ یہ اس شخص نے کہی ہے بات غلط ہوگی، نہ یہ سوچئے کہ یہ چونکہ میرے پیر نے کہی ہے، میرے مرزا صاحب نے کہی ہے، تو عقیدت کے رنگ میں کہ جو کچھ کہا ہے میں نے ہاں کرنا ہے، یا یہ تو ایک شیخ نے بات کر دی ہے تو جو بھی یہ کہے گا میں نے اس کی نہ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بصیرت عطا کی ہے، فہم عطا کیا ہے، اس کو بروئے کار لائیے، دیکھیے، سوچئے، سمجھیے، پھر آپ پہ حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ ایک شیخ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو اپنے پیچھے نہیں کہیں لے کے آ رہا، میں صرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کلٹ ہے یہ کس طرح سے آپ کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کی آخرت کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور اگر نہیں کھیل رہا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں، تو لازمی آپ کے پاس کوئی ایسا مدلل، ایسا سکینت والا جواب ہونا چاہیے جو آپ کے دل کی تسکین کرے، جو آپ کو کہے کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں، نہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے۔ یقین کیجئے کہ آج اکثریت جو ہے اس کلٹ کی وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم پہ بہت سی باتیں واضح ہو رہی ہیں اس نیٹ پر، اور اس نیٹ کی وجہ سے اس کلٹ کی حقیقت کھل کے رہ گئی ہے، لیکن ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا کہ ہم کدھر جائیں، ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا جس کے پیچھے چلیں۔ سوال ہے دوستو، آپ کو کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کی تعلیم ہے، آپ جیسے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مل جل کے آپ رہ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کچھ ایسے ہی کام کرنے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان رہ گئے ہیں یا نہیں ہیں۔
یہ آپ کی اپنی سوچیں ہیں. ہمارے ارد گرد بسنے والے انسان ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دہریہ بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، لیکن ہم بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. سوال ہے کہ آپ کو قرآن تعلیم کیا دیتا ہے، قرآن سکھاتا کیا ہے. آپ اس کی اصل تعلیم پہ رہیے. آپ انسانوں کے غلام نہ بنیں، آپ شخصیت پرست نہ بنیں، شخصیتوں کی پوجا نہ کریں. آپ اپنی جو چیز ہے، آپ قرآن کی تعلیم کے مطابق چلیں. آپ پر جو چیز جو ہے وہ قرآن کا ماننا آپ پر فرض ہے، آپ کا ماننا رسول اللہ کا ماننا آپ پر فرض ہے، نہ کہ کسی شخص کا، کسی پیر کا، کسی اور کا ماننا آپ پر فرض قرار دیا گیا ہے. آپ قرآن کی تعلیم پہ غور کیجئے اور مرزا صاحب کی تحریروں کو پرکھیے، اس چیز کے اوپر یقین کیجئے، بڑے سہل بڑے آرام سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ کوئی ایسی مشکل نہیں. ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.